رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 4% جو ہے وہ گروتھ ہوئی، اور پچھلے 2 سال بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 3.5% اور 4% کے درمیان زراعت کی گروتھ رہی۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے اس کا تعلق زراعت سے ہے، اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اور خاص طور پہ غربت کی سطح کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے زراعت کا شعبہ۔ اور یہ 3 سال متواتر جو اتنی زبردست کارکردگی، اور اس سال تو بہت ہی الحمدللہ کارکردگی جو ہے وہ ایگریکلچر کی وہ کمال کی رہی۔ اور اس دن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنے کی، چاول کی، آلو کی، مکئی کی تمام فصلیں جو ہیں وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے صنعتی ترقی جو ہے وہ پچھلے سال بھی 7% سے زیادہ تھی، اس سال پھر 7.2% صنعتی ترقی ہوئی، تو ہماری صنعت جو ہے اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جو سروسز کا سیکٹر ہے اس کے اندر بھی 6.2% اضافہ ہوا۔ تو پیداواری سیکٹر جو ہے وہ بھی، اور جو اس کا سپورٹ سیکٹر ہے، تو ایک براڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکوری، وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ جو روزگار کے اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں۔ پچھلے دفعہ جو پچھلے سال کے ریلیز ہوئے تھے اعداد و شمار، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے اندر 55 لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی۔ اور یہ 3 سال بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی 1.5 سال ایسا رہا جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں جو ہیں بشمول ہمارے جو ہمسائے ہیں، بھارت ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بالکل بہہ گئی تھیں۔ اس کے اندر 3 سال کے اندر 55 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 57 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا، یعنی تقریباً جتنا 5 سال میں انہوں نے کیا روزگار میں اضافہ، اتنا ہی 3 سال کے اندر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کر لیا تھا۔ اور پھر میں یاد دلاؤں کہ یہ کورونا کے باوجود ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ تمام ٹی وی کے اینکرز، وہ تمام سیاستدان جو بڑا ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر گئی 1 کروڑ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو عمران خان کی حکومت اضافہ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ جو اس سال 6% اضافہ ہوا ہے معیشت کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام سیکٹرز کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر، جب بھی روزگار کے نمبرز ریلیز ہوں گے، رپورٹ ریلیز ہوگی، تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور میرے اندازے کے مطابق ہم تقریباً پہلے 4 سال کے اندر 80 لاکھ اضافی روزگار، یعنی 1 کروڑ 5 سال کا مطلب ہوا 20 لاکھ سالانہ، ہم اس پیس کے اوپر پہنچ چکے تھے، اور ابھی تو پہیہ معیشت کا تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش، اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے، آپ نے سنی لیا ہوگا، ابھی تک تو خبریں پھیل گئی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج صبح انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہو فور اے ڈیلر والا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے 200 سے اوپر پہنچ چکی تھی، اور 200 روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح کی صورتحال یہ تھی، ایک مارکیٹ کے اندر جو پینک قسم کی صورتحال ہوتی ہے ایسی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو اس کے عوامل بنے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے۔ لیکن ذرا سا آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے معیشت کس طریقے سے ترقی کر رہی تھی، کس طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی، کس طریقے سے زراعت بڑھ رہی تھی، صنعت بڑھ رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، برآمدات بڑھ رہی تھیں، ترسیلات بڑھ رہی تھیں، تمام جو بہتری ہو رہی تھی اس سب کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ معیشت کے اندر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، کاروباری لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، سرمایہ کار سمجھتے ہیں، غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے، اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں۔ بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں،
سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے، نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے، یا ہری پور پہنچے ہوں گے، علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ساری جو ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا. دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے. یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے، دھونس سے، تشدد سے، اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسی غلط فہمیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے، اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے وار آیا تھا. 15 سال سے زیادہ گزر گئے، بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا. یہ باتیں جو ہیں بند کمروں کے اندر بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں جو ہیں اور اپنے آپ کو جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں، جو طاقت کے جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں. اسی قسم کے مشورے ہمیں عمران خان کو بھی دیے جاتے تھے. جس وقت نواز شریف نکل رہے تھے، گجرانوالہ کی کال آئی، اس سے پہلے جب فضل الرحمان یہاں آ رہے تھے اسلام آباد میں تو ان کو بھی ایسے مشورے دیے جاتے تھے، جی جناب نکلنے نہ تو گھر سے، پہلے سے اٹھا لو. ہر دفعہ عمران خان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پریشانی کس بات کی ہے، آنے دو، یہ ان کا آئینی حق ہے اور عوام فیصلہ کر لیں گے. اور عوام جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. چاہے آپ حلیم عادل شیخ کے گھر پر رات میں 2 دفعہ چھاپے ڈالیں یا 4 دفعہ چھاپے ڈالیں، یہ لوگ اب گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے عوام کا وہ آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. کل جس طریقے سے گجرانوالہ باہر نکلا ہوا تھا، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، شاید عمران خان نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری قوم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس وقت کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں. پہلے ہی جو پاکستان کو نقصان کر دیا گیا، میں لوگوں سے سوال پوچھ رہا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے جو حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے اوپر اور 1 کوا اور 12 درخت گرائے تھے، کیا اس سے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا تھا؟ یہ بیرونی مداخلت کے ساتھ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لا کے جو سیاسی عدم اعتماد ایسا کام کیا گیا ہے. آپ کو صرف ایک پہلو میں صرف اس کا بتا دوں، تقریباً 130 ارب ڈالر کی پاکستان کی بیرونی قرضہ اور لائبلٹیز ہیں. یعنی اگر روپیہ 1 روپے گرتا ہے نا روز، تو 130 ارب روپے کا قرضے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 1 ہفتے سے روز کبھی 1.5 روپے، کبھی 1.25 روپے، کبھی 2 روپے، پچھلی دفعہ تو 2.5 روپے گرا ہے ایک دن کے اندر. آج پتہ نہیں کدھر ختم ہوگا. اور صرف عدم اعتماد کی تحریک جب سے آئی ہے اس سے آج تک 2860 ارب روپے کا ہمارے قرضے کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، جو روپے ہم نے دینے بیرونی قرضے کے لیے 2860 ارب روپے. یہ جو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لیں فیصلہ سازی کرنے والے، تاریخ معاف نہیں کرتی. لوگ معاف کر دیتے ہیں، انسان معاف کر دیتے ہیں، تاریخ معاف نہیں کرتی. اگر ہم نے وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی، پہلی بات تو جس بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کی تو جو پاکستان کو نقصان ہوگا وہ نقصان، یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کو دھمکی دینا چاہتا ہوں. میں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کو آپ نقصان پہنچائیں گے، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، جو اب نقصان پہنچے گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا ٹائم کم رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ.
حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ کون سی تاریخ جو ہے اس پہ کوئی آپ کا حتمی فیصلہ پارٹی کی جو بھی ہے وہ ہو چکا ہے؟ دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کہ یہ خبر تھی کہ وہاں پہ بنی گالہ میں انصاف یوتھ ونگ کے جو خواتین اور نوجوان ہیں ان کے لیے وہاں پہ جگہ بنا لی گئی ہے تاکہ اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس پہ مزاحمت کی جائے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات کا تو سوال یہ ہے کہ میں بالکل براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ، چیئرمین صاحب کے ساتھ اس چیز کے اوپر لانگ مارچ کی تیاریوں کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے وہ شاید میرے پاس ہی ہو، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ خان صاحب نے کس تاریخ کی کال دینی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے 20 اور 30 کے درمیان کی کال دیں گے، وہ 20 اور 30 کے درمیان ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹائم ٹیبل وہی ہے، لیکن وہ کیا تاریخ ہوگی اور وہ کس دن اعلان کریں گے اس تاریخ کا، یہ صرف خان صاحب کو پتہ ہے، یہ اور کسی کو نہیں پتا ابھی تک۔ دوسری جو آپ بات کریں، نہیں ہم وہاں کوئی خواتین بچے نہیں لے کر جا رہے، لیکن ہاں ہم نے سیکیورٹی کے اندر اضافہ کیا ہے۔ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے مجھے خط لکھا، بلکہ مجھے ہی ایڈریس تھا وہ خط، اور انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، ہم ایک بلٹ پروف آپ کو گاڑی دے دیں گے، باقی یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو کانوکٹ بیل کے اوپر ہیں ان کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ حکومت ادا کرے گی، اور پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر جو ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی لیڈر کا چیئرمین جو ہے، اس کی ذمہ داری سیکیورٹی کی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اپنا کام ہے، یہ آپ خود سنبھالیں۔ تو ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے ہیں، جو انر پیرامیٹر جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، لیکن حکومت مکمل طور پہ ذمہ دار ہے، اور میرے خیال میں اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کے اوپر کچھ ہوتا ہے، کوئی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کوئی ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کوئی پاکستان میں شخص نہیں ہے بشمول تحریک انصاف کی لیڈر کی کہ حالات کو اس کے بعد قابو میں رکھ سکے۔ تو یہ مکمل طور پہ ذمہ داری ان کی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا جس میں 63A کی تشریح کی گئی، اور آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے ایک اسکو نوٹس لیا ہوا ہے جو تحقیقات کے حوالے سے یہ اقدامات کر رہی تھی۔ لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیا جو یہ معاملہ ابھی آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کو اٹھایا تھا کہ FIA اور ڈاکٹر رضوان والے جو معاملات ہوئے، تو سر یہ ریورس ہوں گے؟ آپ لوگ اس پر سپریم کورٹ کے اسکو نوٹس میں آپ خود پارٹی بنیں گے سارے حوالے سے PTI؟ اور دوسرا سر یہ جو مارچ ہے آپ کا، سر اس کے حوالے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا، سٹ ان ہوگا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کیا پلاننگ بھی آپ کی؟ اچھا، یہ جو ہے پہلا والا جو آپ نے 63A کی بات کی، تو وہ 63A میں مجھے کل آوازیں آ رہی تھیں، کچھ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ علی زیدی اور حلیم عادل شیخ کے کوئی دوست وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی بڑی غیر آنی چیز ہوگی۔ جب آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اور وہ لوٹا سوائے واش روم کے اور کسی کام کا نہ رہے تو چیخوں کی آواز تو آئے گی۔ سو کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضمیر بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، شرم کرو کوچ۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ اس کی سٹ ان کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں نا، یہ بنیادی فیصلے یہ عمران خان نے کرنے ہیں، اور وہ اپنے وقت آنے کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سے تو لوگ ہم نے موو کرنے ہیں، وہ انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے سب نے، لیکن کیونکہ سندھ اور بلوچستان دور ہیں اسلام آباد سے، تو یہاں پر وہاں سے لوگ تو ضرور آئیں گے، وہاں پر نمائندگی یہاں پر سندھ کی بھی ہوگی، بلوچستان کی بھی ہوگی، لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دن، جس دن لانگ مارچ ہوگی، تو اس دن جو بڑے شہر ہیں ان صوبوں کے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ، یہاں پہ سندھ کے صدر علی زیدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے صدر قاسم سوری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے عمران خان کی کال کے اوپر عمران خان نہیں ہوں گے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے آپ کو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نظر آنے کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر کہ ان سے ووٹ سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے۔ دھرنے کا، لانگ مارچ کا پہلے بھی اب تجربہ کر چکے،
اور 126 दिन के बाद भी बिलाखिर अदालत की तरफ रुजू करना पड़ा। आप ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो जज्बा किया जा रहा है, अगर लॉन्ग मार्च के बाद कुछ हासिल नहीं होता तो ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ये कि बीइंग पाकिस्तानी आप हुकूमत में नहीं है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है और मशवरा क्या देते हैं मुफ्ता इस्माइल को कि डॉलर कम अज कम कंट्रोल को? मशवरा मिफ्ता इस्माइल के लिए नहीं है, मशवरा मिफ्ता इस्माइल के बॉस के लिए है कि उस आदमी पे रहम करो, बेचारा लॉलीपॉप खा खा के उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये उसके बस की बात नहीं है भाई। जिस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर एक इंपोर्टेड हुकूमत है बैरूनी मुदाखलत के जरिए लाई हुई और कौम उसको मुस्तरद करके बैठ गई है, किसी को बिठा दो उस कुर्सी के ऊपर, मुझे बिठा दो, संभाल नहीं सकते हम उसको, तो उसका हाल तो सिर्फ गैर यकीनी का तो सिर्फ यही है। दूसरा आपने बात किया अगर कुछ नहीं हासिल हुआ, टिक्का खान बहुत कुछ हासिल हो गया है, कौम खड़ी हो गई है, सबकी नजरों के सामने कौम बन रही है। इस कौम ने फैसला कर लिया है किसी के सामने सर झुकाना नहीं है अल्लाह के अलावा। तो बहुत आप देखें इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह मैं कह रहा था अगर गलत फैसले किए गए तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हम उसका खमियाजा भुगतेंगे। इसी तरीके से ये जिस तरीके से कौम में बेदारी पैदा हुई है, ये अगली नस्लों का आपको इसके अंदर फायदा नजर आएगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें असद उमर आपकी परमिशन से, उमर जट आपने जो सवाल पूछा ना 63A वाले फैसले का, मैं सिर्फ एक सोच छोड़े जाता हूँ, एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि यही फैसला 63A का उसी दिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल जजेस रात को 12 बजे ये वाला फैसला भी उसी दिन सुना देते ना, तो बड़े हालात ठीक रहते, क्योंकि उसमें देर की मुझे नहीं पता उनके पास कोई रीज़न होगी। दूसरा मैं एक और बात के ऊपर ज़रूर एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो कल अमेरिका में तमाशा हुआ, आपने अमेरिका के अंदर तमाशा सबने टीवी पे देखा, एक छोटा सा बच्चा दोनों हाथ बांध के ऐसे करके सर नीचे झुका के, बच्चा जमूरा, जिस तरह वहाँ पे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, वो रिप्रेजेंटेशन देख लें और एक वो रिप्रेजेंटेशन देख लें जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो अमेरिका के टूर पे गए थे, वो भी ऑफिशियल टूर पे गए थे, या जब शाह महमूद कुरैशी खुद गए होंगे अमेरिका के टूर पे एज फॉरेन मिनिस्टर। वो आप पूरी कौम को चाहिए कि वो दोनों को सामने रख के उसका थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस तो कर ले कि ये किसको बना के कहाँ भेज दिया है, क्या ये फैसले करेंगे, क्या नेगोशिएशन होगी, क्या अमेरिका जाके मतलब कौन सी वाली भीख मांगेंगे। बड़ा वैसे मुझे कल जो मैं देख रहा रात को, वो ऐसे करके खड़े हुए मिस्टर बिल क्लिंटन में बड़ा खुश, वो यही बेकारी और खुदारी की जंग की क्लियर कट डिफाइन हो जाए। कि इस वक्त आप लोग आज़ादी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत अपनी जगह पे बैठी हुई है, दोनों के दरमियान काफ़ी फासले हैं, क्या कोई ऐसा एलिमेंट बीच में आया है जो मुज़ाकरात के लिए इनिशिएट करने को तैयार है और टेबल के जरिए ये काम करके और आइंदा इंतखाबात के वाले से बैकडोर खाते शुरू हुए या नहीं हुए? दूसरी बात ये है कि अगर अगली इंतखाबात की तरफ चला भी जाया जाता और निगरान सेटअप में आपकी इनपुट नहीं ली जाती और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं किया जाता, फिर आपका स्टैंड क्या हो? थैंक यू। अच्छा जी, ये मैं हर दफ़ा यही जवाब देता हूँ, ये सियासतदानों के काम है, ये किसी और के बीच के पढ़ने के काम नहीं। सियासी फैसले सियासतदानों को करने चाहिए और जब सियासतदान नहीं करते तो उसका नुकसान होता है। दूसरा चीज़ आप क्या पूछ रहे थे? निगरान सेटअप। देखिए, निगरान सेटअप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमें सिफर एतमाद है, ये तो हम बार बार बोल चुके हैं। और इलेक्शन अगर होगा तो वो सिर्फ इलेक्शन नहीं होना, वो साफ शफाफ इलेक्शन भी होना है और इलेक्शन ऐसा होना है कि इलेक्शन जो करवाए उसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को, कम से कम तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को एतमाद हो। तो वो उसके बगैर जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन होना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अच्छा असद भाई, इसमें ये है कि जिस तरह 63 है, आपने आज अभी तो में 3 चीज़ों को निशानदेही की कि असला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकत के खिलाफ। पाकिस्तान में असला आपको पता है कि सिक्योरिटी अदारों के पास होता है। दूसरा, आपने अकबर मुफ्ती की मिसाल दी कि उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ, वो भी फौज ने किया। तीसरा साथ आपने कहा कि मईशत ख़राब हो रही है, मुल्क खराबी की तरफ जा रहा है, ताकतवर हल्के या फैसला साज मौजू का आपने नाम लिया, वो देखें। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान के उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो अकबर मुफ्ती के खत में मुलाविस थे या इस तरह की क्लेम्स रही हैं। तो क्या आप उनको सुनाना चाह रहे हैं? वाज़ेह कर दें। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की हुकूमत का ज़ैली इदारा है
اور پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے. میں تو پاکستان کی حکومت سے بات کر رہا ہوں, اس میں جو ادارہ جو ہے وہ بات سن رہا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا جی, عمر ایوب صاحب سے میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا, اس وقت لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں نا اس کے اوپر آخر میں بتا دیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس وقت آپ لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھ لیں. جس ڈگر پہ ہم لوگوں نے بجلی کے شعبے کو پہنچایا تھا, لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی تھی ماں سوا ہائی لاس فیڈرز کے, اس وقت تو انت مچی ہوئی ہے. رات کو ٹویٹر فیڈز دیکھ لیں, آپ کے میڈیا کے پرسنل کے دیکھ لیں, اسلام آباد جیسے شہر میں متواتر ہر سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بلوچستان میں تو بالکل تقریباً 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کے پی دیکھ لیں, آپ پاکستان کا کوئی کونا دیکھ لیں, بڑے شہروں میں ہو رہی ہے. اور وہ صرف اور صرف اس کی یہ بنیاد ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت مینیج نہیں کر پا رہی. انہوں نے فیول آرڈر نہیں کیا, انہوں نے کوئلہ ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں, یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں آئی پی پیز کو, یہ باقی پاور پلانٹس کو نہیں دے رہے ہیں. ٹوٹل اور کمپلیٹ مس مینجمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے سیکٹر کو تباہ و برباد کر دیا. آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. الحمدللہ رمضان میں سحری اور افطار ٹائم پہ 99.8% فیڈرز, یہ آپ ڈیٹا چیک کر کے کر لیں, ہمارے چل رہے ہوتے تھے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور یہ پچھلا رمضان مسلم لیگ نون اور یہ امپورٹڈ حکومت کا دیکھیں, لوگوں کی چیخ و پکار نکل رہی ہے اور یہ مزید آگے جاتی جائے گی. اور اسی طرح گرمیوں میں اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو ٹوٹل مس مینجمنٹ. آخر میں صرف اٹھنے سے پہلے صرف یہ بول دوں, ایم کیو ایم کے ہمارے جو دوست ہیں ان سے کراچی والوں کو یہ ضرور سوال پوچھنا چاہیے, معصومانہ سا سوال پوچھنا چاہیے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وفاق کتنی بجلی کراچی کو دے رہا تھا؟ پچھلی گرمیوں میں کتنی بجلی وفاق کی طرف سے کراچی کی طرف آتی تھی؟ اور اس بجلی کے اندر کتنی کمی کر دی گئی ہے موجودہ حکومت نے, اور ایم کیو ایم نے اس کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور کراچی کو جو بجلی دینے میں کمی کی گئی ہے اس کے خلاف کتنے مظاہرے کیے ہیں, کراچی کے لیے کتنی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں؟ چھوٹا سا سوال ہے کہ اگلی حکومت اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی حکومت آتی ہے, لیکن ان کیس آپ کو حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپشنز میں اگر ایم کیو ایم بھی آتی ہے تو اتحاد کریں گے ان سے؟ انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر موقع ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن پر صفر اعتماد ہے اور اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے صاف الیکشن مشکل نظر آتے ہیں, جبکہ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کب ہوگا یہ صرف عمران خان کو معلوم ہے.